السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب جلیل کے ساتھ الاصول من الکافی الکتاب الایمان والکفر، ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی کیسے تربیت کی ہے؟ وہ اپنے شیعہ کو کس سٹیٹس پر دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ ایک شیعہ کا کردار، اس کا عمل کس طرح ہونا چاہیے؟ یقین جانے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے گریہ کیا کہ آج ہماری کیا حالت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے خود سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے خود کو کیا بنایا ہوا، اور جو شیعہ امام علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ کیوں نہیں بن پا رہے؟ ہم اپنی اولادوں کو کیوں نہیں تربیت کر پا رہے ایسے ماحول کی، ایسی تربیت، ایسی اخلاق، ایسا حسن جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں؟ ہمیں اس طرح کا شیعہ بننا چاہیے۔ حدیث ہے میرے دوست 1630، اور یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ صحابی فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں علیکا، تم پر ہے، تم پر لازم ہے۔ جب یہ فکرے کے شروع میں آ جائے علیکا تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے کہ یہ کرو۔ علیکا بتقوی اللہ، تم پر لازم ہے اے میرے شیعو، تم پر لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم پر لازم ہے تقوی اختیار کرنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، والورع پرہیزگاری۔ تم پر تقوی بھی لازم ہے خدا کا، اور پرہیزگاری بھی لازم ہے، ورع۔ اب تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ زہد اختیار کرنا اور محارم سے بچ کے رہنا، یعنی جو اللہ نے تم پر وہ فعل، وہ قول حرام قرار دیا اپنی آنکھوں سے، جو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا کہ اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو مت دیکھو، تو اس سے رک جاؤ۔ اپنے اعضاء سے حرام عمل سر انجام نہ دو، اپنے پاؤں کو حرام کام کی طرف لے کر مت جاؤ۔ تو اس میں بتقوی اللہ، اس میں تمام چیزیں اسی ایک جملے میں، اگر امام علیہ السلام خدا کی قسم اتنا بھی فرما دیتے نا کہ تم پر لازم ہے تقوی، تو شیعوں پر لازم تھا کہ وہ ہر اعتبار سے امام کی پیروی کرتے، اور جس طرح انہوں نے کردار کر کے دکھایا ہے۔ اور امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں والاجتہاد، اور کوشش کرتے رہنا کہ محارم سے دور رہیں، جو اللہ نے حرام تم پر قرار دی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ عمل حرام ہے، اس سے بچ کر رہنا، اور جو اللہ نے تم پر واجبات قرار دی ہے، جو تم پر سنت قرار دی، اور جو تم پر حقوق و فرائض سر انجام دی ہے، اس کے بارے میں کوشش کرتے رہنا۔ وہ صدق الحدیث، تم پر سچائی، تمہاری بات میں سچائی ہونی چاہیے، تمہاری زبان فقایت کے درجے پر ہونی چاہیے کہ تمہارے لب و لہجے سے جھوٹ نہ نکلے کسی بھی حالت میں۔ اب جھوٹ بولنا کہاں جائز ہوگا، وہ 3 موقع ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں کتاب علل الشرائع سے اور الخصال لشیخنا الصدوق علیہ رحمہ سے میں وہ حدیث بتاؤں گا کہ کس موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے۔ وہ صرف 3 موقع ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو حدیث سے بتایا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بعض ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، بلکہ بعض نہیں، اکثریت یہ ہے کہ مذاق کیا ہی جھوٹ کی خاطر جاتا ہے، جھوٹ بول کر کہ یہ جی یہ ہو گیا، پھر بعد میں ہنس پڑا۔ تو میرے دوست، مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نے تو مذاق کیا ہے۔ ہم بچے کے ساتھ اکثریت میں مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بچے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو ہنسوا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا میرے دوست، آپ اپنے بچے کی تربیتیں خراب کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، تو مت کریں ایسا۔ معصوم فرماتے ہیں تم پر لازم ہے وہ صدق الحدیث و اداء الامانتی، تم پر لازم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس پہنچا دو، واجب ہے۔ وہ حسن الخلقی، تم پر حسن اخلاق واجب ہے۔ وہ حسن الجواری، اور ہمسائیگی، جو جار ہیں تمہارے، جاری ہیں تمہارے، جو جار ہیں، جار یعنی ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم بہترین ہمسائے ہونے چاہیے۔
وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، تم لوگوں کو بلانے والے بن جاؤ شریعت کی طرف، دین اہل بیت کی طرف بلانے والے بن جاؤ بغیر زبان کو استعمال کیے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے! تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے شیعت ٹپکنی چاہیے۔ لوگ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں گواہی دینے چاہیے کہ یہ حدیث کے معاملے میں صدق ہے، یعنی بات کے معاملے میں یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا ہمسایوں کے ساتھ حسن اخلاق، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق، اس کا تقوی، اس کی ایمانداری، اس کی پرہیزگاری، لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ یہ نشانیاں ہونی چاہیے شیعہ میں۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کو ایسا شیعہ چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، سبحان اللہ، بغیر زبان کے تبلیغ کیا کرو کہ تمہیں زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، کہ جب تمہارا عمل اس طرح کا ہو کہ غیر مسلم ہو یا مخالفین وہ کہیں کہ یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں ایک بہت بڑا جملہ، ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے معصوم مظلوم کی، خدا کا واسطہ ہے شیعو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کرداروں کو ٹھیک کرو۔ معصوم کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ کیا ہے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، غور سے سنیں۔ معصوم فرماتے ہیں وَكُونُوا زَيَّنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بنو ہمارے شیعو، تم اپنے کرداروں سے جو کرتے ہو۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے شیعہ ہیں، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کے کردار ہی ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، معصوم ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے۔ معصوم فرماتے ہیں وَكُونُوا زَيْنًا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے چمکتے ہوئے ستارے بنو، نہ کہ ہمارے لیے تم باعث شرمندگی بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار مت بنو۔ پھر معصوم فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے کیا؟ بطول الرکوع ہے، تمہیں لمبے رکوع کرنے چاہیے، تم پر تو رکوع ہیں، تم تو بنے ہی اس لیے ہو کہ ہماری اطاعت کرو۔ بطول الرکوع والسجود، تمہیں رکوع اور سجود کرنا چاہیے۔ بطول الرکوع والسجود، لمبے سجدے کرنے چاہیے تمہیں اور لمبے رکوع کرنے چاہیے تمہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اگر شیعہ خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اگر کوئی شیعہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، اذا اطال الرکوع والسجود، جب وہ رکوع اور سجود بجا لاتا ہے، حتف ابلیس، تو ابلیس حتف کرتا ہے، یعنی چلاتا ہے، ندا دیتا ہے۔ ویسے تو حاتف کہتے ہیں ندا کو، جیسے حاتفن کہتے ہیں ٹیلی فون کو، حتفا وہ ندا دیتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے، وہ چلاتا ہے۔ کیا چلاتا ہے؟ من خلف، آپ کے خلف سے، آپ کے پیچھے سے، جب آپ رکوع و سجود اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہو، اللہ کو رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کے پیچھے سے وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے۔ وقالا، اور کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا، ہائے افسوس، سر پیٹ کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اطاعا، اس نے اطاعت کی، وعصیتو، میں نے نافرمانی کی، ہائے افسوس، اس نے تو اطاعت کر لی خدا کی جب کہ میں نے نافرمانی کی تھی۔ وسجدا وابیتو، اس نے سجدہ کیا جب کہ میں نے انکار کیا۔